السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں برج کورس کی جماعت چہارم کی اردو کی پیشگی جانچ کا سوالیہ پرچہ کس طرح حل کرنا ہے سمجھیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سوالیہ پرچہ کس طرح حل کرنا ہے بغور دیکھ کر سمجھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلیے ہم سوالیہ پرچہ حل کرتے ہیں۔ برج کورس 2023 مضمون اردو جماعت چہارم پیشگی جانچ پری ٹیسٹ۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو طالب علم کا نام، وہاں پر اپنا نام لکھنا ہے، پھر حاضری نمبر پر اپنا رول نمبر لکھنا ہے، اس کے نیچے اسکول کا نام، یہاں پر آپ کو اپنی اسکول کا نام لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1، دیے گئے الفاظ کو خوش خط لکھو۔ یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو آپ کو پڑھنا ہے۔ عیسائی، ہتھیلی، کمہار، ترکیب، پیٹھ، کچھوے، حصہ، صحبت، یہ الفاظ آپ کو نیچے دی گئی خالی جگہ میں جھوکا تو خوبصورت اور خوش خط لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، ایک جیسی آواز والے لفظ لکھو۔ یہاں پر ہمیں دیے گئے لفظوں کی ہم آواز والے لفظ لکھنا ہے۔ نمبر 1، تن، تن کی ہم آواز الفاظ فن، دھن، بن، من، سن، اس میں سے آپ کو کوئی بھی ایک لکھنا ہے۔ نمبر 2، جان، جان کی ہم آواز الفاظ آن، شان، بان، پان، مان، کان، تول۔ نمبر 3، تول، تول کے ہم آواز الفاظ بول، مول، جھول، گول، کھول۔ نمبر 4، عام، عام کی ہم آواز الفاظ جام، کام، شام، بام، نام، دام۔ نمبر 5، ایک، ایک کی ہم آواز الفاظ نیک، سیک، کیک، فیک۔ نمبر 6، مشہور، مشہور کی ہم آواز الفاظ دستور، قصور، منصور، منظور۔ نمبر 8، راہ، راہ کی ہم آواز الفاظ آہ، جا، چاہ، ماہ۔ نمبر 9، لاؤ، لاؤ کی ہم آواز الفاظ آؤ، جاؤ، گاؤ، ناؤ، بھاؤ، چھاؤ۔ اس طرح ہمارا سوال نمبر 2 حل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، زیر زبر پیش لگا کر لفظ کو دوبارہ لکھو۔ یہاں پر چند لفظ دیے گئے ہیں، انہیں آپ کو پڑھنا ہے اور زیر زبر پیش لگا کر دوبارہ نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ نمبر 1، مل جل، مل جل میں میم لام زیر مل، جیم لام پیش جل، مل کے نیچے ہم زیر لگائیں گے اور جیم کے اوپر پیش لگائیں گے۔ نمبر 2، تم، تے میم پیش تم، یہاں پر ہم تے کے اوپر پیش لگائیں گے۔ نمبر 3، دن، دال نون زیر دن، یہاں پر ہم دال کے نیچے زیر لگائیں گے۔ نمبر 4، بخار، بے پیش بو، خے الف ریز اور خار، بخار، یہاں پر بے پر ہم پیش لگائیں گے اور خے کے اوپر زبر لگائیں گے۔ نمبر 5، شمال، یہاں پر ہم شین پیش شو، میم الف لام زمال، شمال، یہاں پر شین کے اوپر پیش لگائیں گے اور میم پر زبر لگائیں گے۔ جگنو، جیم کا پیش جگ، نون واو پیش نو، جگنو، جیم کا پر ہم پیش لگائیں گے، نون واو پر الٹا پیش لگائیں گے۔ نمبر 7، جسم، یہاں پر ہم جیم کے نیچے زیر لگائیں گے، جیم سین میم زیر جسم۔ نمبر 8، جانب، یہاں پر ہم جیم الف زبر جا، نون بے زیر نب، جانب اس طرح لکھیں گے اور جیم کے اوپر زبر لگائیں گے اور نون کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اس طرح آپ کو دیے گئے لفظوں پر زیر زبر اور پیش لگا کر دوبارہ سے لکھنا ہے۔ اس طرح ہمارا سوال نمبر 3 حل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرو۔ اس سوال میں 3 لفظ دیے گئے ہیں، تینوں لفظوں کو آپ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے رسیلا، اس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔
مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر ایک جملہ بنائے ہیں، یہ آم بہت رسیلا ہے۔ ہم نے ایک جملہ بنایا ہے، آپ اپنے طور پر رسیلا یہ لفظ استعمال کر کے جملہ بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا 2، خوراک۔ اب ہمیں خوراک اس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے، تو چلیے خوراک اس لفظ کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ غریبوں کو ایک وقت کی خوراک کا انتظام کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 کا 3، قافلہ۔ اب ہمیں قافلہ اس لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے، تو چلیے قافلہ اس لفظ کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ مکہ میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 میں 3 لفظ دیے گئے تھے، انہیں ہم نے جملوں میں استعمال کیا ہے، تو چلیے اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5، اقتباس پڑھ کر سوالوں کے جواب لکھو۔ یہاں پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس پیراگراف کو ہمیں دھیان سے پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات ہمیں لکھنا ہے۔ تو چلیے پیراگراف پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ٹیلی فون ہے تو ایک چھوٹا سا آلہ، لیکن ہے بڑے کام کی چیز۔ اس کی مدد سے ہم دور دور کے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لگ بھگ 100 سال پہلے اسے انگلستان کے ایک سائنسداں گراہم بیل نے ایجاد کیا۔ اس ایجاد کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہمارے بہت سے کام گھر بیٹھے ہی ٹیلی فون پر ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے فون آ گئے ہیں جو تار سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں موبائل فون کہا جاتا ہے۔ موبائل ہماری اہم ضرورت بن گئی ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا استعمال صرف ضروری کاموں کے لیے کیا جائے۔ اس اقتباس کی ہم نے ابھی بلند خوانی کی ہے۔ اب ہمیں مندرجہ ذیل دیے گئے سوالات بغور پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات دیے گئے پیراگراف میں تلاش کر کے ان کے جوابات ہمیں لکھنا ہے۔ دیے گئے سوالات کو غور سے پڑھیے اور ان کے جوابات اس پیراگراف میں تلاش کر کے لکھیے۔ اب ہم دی گئی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں اقتباس میں سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ ٹیلی فون گراہم بیل نے ایجاد کیا۔ سوال نمبر 2، موبائل فون کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں اقتباس میں تلاش کر کے لکھنا ہے۔ ایسے فون جو تار سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، انہیں موبائل فون کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ہمیں موبائل کب استعمال کرنا چاہیے؟ اس سوال کا بھی جواب پیراگراف میں ہے، ہمیں تلاش کر کے سوال کا جواب لکھنا ہے۔ ہمیں موبائل فون کا استعمال صرف ضروری کاموں کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم نے اقتباس پر دیے گئے 3 سوالات کے جوابات لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے خالی جگہ پر کرو۔ یہاں پہ 2 خالی جگہ دی گئی ہے، ہمیں اقتباس میں سے لفظ تلاش کر کے خالی جگہ میں لکھنا ہے اور خالی جگہ پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کرو۔ یہاں پر 2 سوالات دیے گئے ہیں، 2 سوالات میں خالی جگہ دی گئی ہے، آپ کو اقتباس میں سے صحیح لفظ تلاش کر کے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر الف، ٹیلی فون ہے تو ایک چھوٹا سا خالی جگہ۔ ٹیلی فون ہے تو ایک چھوٹا سا آلہ، خالی جگہ میں آلہ یہ لفظ آئے گا۔ سوال نمبر ب،
खाली जगह के एक साइंसदान ने इजाद किया था। हमें पैराग्राफ में से सही लफ्ज़ तलाश करना है और खाली जगह में लिखना है। पैराग्राफ को गौर से पढ़िए और सही लफ्ज़ तलाश करके खाली जगह में लिखिए। इंग्लिस्तान के एक साइंसदान ने इजाद किया था। सही लफ्ज़ इंग्लिस्तान है, इसलिए हम खाली जगह में इंग्लिस्तान लिखेंगे। इस तरह हमारा आज का जमात चाहरुम का ब्रिज कोर्स का प्री टेस्ट यानी पेशगी जांच का पर्चा मुकम्मल होता है। हमारे YouTube चैनल SBM एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।